کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس کو رد کر دیا ہے۔ یہ جو قانون اس وقت بنانے کی کوشش کی گئی ہے یا جو قانون بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت دیش پر حکومت کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ پبلک کو ہمیشہ بیزی رکھا جائے، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کر کے ان کو ہمیشہ اپنے جو ہے پوزیشن واضح کرنے کے لیے اس کے اندر مشغول رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے حکومت اپنا جو ایجنڈا ہے جو ڈکلیئر نہیں ہے، جو سیکریٹ ایجنڈا ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم آج کے حالات میں دیکھیں گے تو اس گورنمنٹ کے اوپر اتنے بڑے الزامات ہیں، اتنے بڑے اکنامیکل کرائمز انہوں نے کیے ہیں کہ اگر اس کو میڈیا میں بھی لایا جائے تو دنیا کے سب سے بڑے کرائمز میں اس کو شمار کیا جا سکتا ہے، مگر حکومت نے اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک طرف میڈیا کو کنٹرول کیا ہے اور دوسری طرف جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان اداروں کو دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے الیکشن کمیشن کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا گیا ہے۔ اب ہمارے اس دیش کی پارلیمنٹ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھارتی سمویدھان کے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو سپریم کورٹ اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ دے، اس طرح دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ یہ بھارت جب آزاد ہوا تھا اس کو آزادی دلانے کے لیے کوئی ایک آدمی نے اس میں کام نہیں کیا ہے، بلکہ اس بھارت کے تمام جو شہریوں نے اس ملک کو آزادی دلانے کا کام کیا ہے۔ اگر اس کا کوئی پبلک میں پروف آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو دہلی میں انڈیا گیٹ پر جا کر دیکھیے۔ انڈیا گیٹ پر بھارت کی آزادی کے لیے جو لوگ شہید ہوئے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر 65% مسلمانوں کے نام جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اور انہی کی قربانی کی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر اس ملک کے جو ہے آزادی، اس کے دستور کی بحالی کا جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمان اس ملک میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو آزادی دلائی ہے، اور آج جو لوگ بھارت ماتا کی جے کی بات کرتے ہیں یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ انہوں نے مجاہدین آزادی کے خلاف جاسوسی کر کے انگریزوں کی مدد کی ہے۔ آج اگر آزادی کے بارے میں ان لوگوں کو کوئی یوگدان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس موقع پر کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اور جب آزادی کے بعد اس ملک کا دستور بنایا گیا تو بھارت کے تمام شہریوں کے حقوق کا خیال رکھ کر دستور بنایا گیا ہے، اور جو فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ دستور میں دیا ہوا حق ہے۔ اگر کوئی پارلیمنٹ اس کے خلاف کوئی قانون بناتی ہے تو قانون قابل قبول نہیں ہے، اور سپریم کورٹ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دستور کی صحیح تشریح کرے گی۔ سپریم کورٹ کا کام کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف فیصلہ دینا نہیں ہے، بلکہ وہ سمویدھان کو سامنے رکھ کر دستور کی کسی دفعہ کی کیا تشریح ہوتی ہے اس حساب سے سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ البتہ اس موقع پر ہم اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ اسی وقت جاگتے ہیں جب ہمیں کوئی دھکا مار کر اٹھاتا ہے۔ سنجیدہ حالات میں ہم اپنے فیوچر کے بارے میں، ہمارے آنے والی نسل کے فیوچر کے بارے میں ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ ہمیں اب اپنے جو ہے رویے کو بدلنا چاہیے کہ ہم ٹھنڈے حالات میں بھی، عام حالات میں بھی اس ملک کے لیے اور اپنے آنے والی نسل کی بھلائی کے لیے ہم غور و فکر کریں، منصوبے بنائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک موقع ہے کہ سپریم کورٹ میں بات وہاں پر پہنچی ہے، اور سپریم کورٹ کا جو ریئیکشن آیا ہے اس سے ہمیں امید ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ کو سپریم کورٹ بچانے کے لیے اپنی پوری ذمہ داری استعمال کرے گی۔ ہم اس توقع کے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہیں، اور ہمارے جو قائدین، ہماری جو جماعتیں احتجاج کے لیے متحد ہو کر کام کر رہی ہیں، عام حالات میں بھی ہمارے درمیان ایک رابطہ ملت کا جو ہے قیام ہونا چاہیے کہ نازک حالات میں ہر جماعت کے نمائندہ لوگ اس میں شامل ہوں اور جو ہے پالیسی فیصلے کریں، ملت کی بھلائی کے لیے ہم کام کریں۔ بولنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی